मैं आपको कराची की अगर बात बताऊं तो सबकी जो नज़र है वो खिड़की से बाहर है कि जी बारिश हो रही है तो कितनी तेज हो रही है। हल्की हल्की हो रही है, कभी तेज भी हो जाती है। अब ये अगर हैवी रेन्स हो गई एकदम से 1-1.5 घंटा, क्योंकि देखें ना अब ये कि कल से बल्कि 2 दिन से बारिश हो रही है, ठीक है, और अब इसमें अगर 2-3 घंटे रेन्स हो जाती हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। 100% तो आज है कि जी बारिश का चांस है, बारिश होनी है। उसमें 100 मिलीमीटर्स कितनी हुई, हम बर्दाश्त कर सकते हैं 100 मिलीमीटर्स। देखें अगर अभी जो बारिश हुई थी मुख्तलिफ जगहों पर, ये 150 भी हुई थी, कहीं 200 भी गई थी, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे अलग अलग नंबर्स थे, ठीक है ना। लेकिन अगर 100 मिलीमीटर्स हो जाती है तो जरा मुश्किल पेश आ सकती है, काफी मुश्किल है। आज तो महकमा मौसमियात ने तो पेशगोई की है, अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। NDMA का भी हमने आपको बताया शो के आगाज़ में कि उन्होंने भी हाई अलर्ट किया हुआ है। इससे मुतालिक आज सिंध के इक़दाम क्या हैं सैलाब से निमटने के लिए भी, और ख़ासतौर पर हम कराची और शहरों की बात करें कि यहाँ पर हैवी रेंज होती हैं तो वो क्या इंतजाम किए गए हैं, तो तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सादिया साहिबा, वेलकम करते हैं आपको शो पर। मुझे बताएं कि ये जो अभी मेट ऑफिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तो कितनी आज और कल हैवी रेंज होंगी, इक़दामात इस सिलसिले में क्या किए गए हैं सिंध हुकूमत की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग। देखें, क्योंकि अभी आज से 2 हफ्ते पहले जो है वो कराची को 200 मिलीमीटर बारिश का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से देखें कोई भी पाकिस्तान का वो भी एक क्लाउड बस था, और वो कोई भी पाकिस्तान का शहर इतनी बड़े पैमाने पर बारिश के एक वक्त में छोटे टाइम पे, जैसे कि आज भी मेट ऑफिस की जो प्रिडिक्शन है वो 100 mm के लिए है, अगर वो 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कराची क्या पाकिस्तान का कोई शहर भी इस कैपेसिटी की फैसिलिटीज़ पानी के निकालने का तरीका मौजूद नहीं है। जब उस दिन कराची में बारिश हुई थी, जब बारिश रुकी और समंदर लो टाइड्स पे गया तो कराची का 4 से 5 घंटे में पानी निकल गया था। जो कल मेयर साहब ने और सिंध गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग्स की हैं, जो पिछली बारिश हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा रोड मैनेजमेंट का इशू हुआ था। लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, मुतबादिल रास्तों के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो जो कल आखिरी शाम में इजलास हुआ था उसमें रोड मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो है वो कराची पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और KMC के वार्डन्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं कि वो रोडों पर मौजूद रहेंगे, और इसके अलावा PDMA का जो अमला है वो इन केस के कोई रेस्क्यू या कोई इमरजेंसी किसी गाड़ी में हो तो उनको हेल्प करने के लिए जो है वो रोडों पर इन लोगों की ड्यूटी लगाई है, ताकि एक तो ट्रैफिक जैम ना हो। जी बिल्कुल सादिया जी, कल और आज कम है ट्रैफिक ऑन द रोड कि आप लोगों ने इतना इनको अवेयरनेस दी है, इतनी रेडियो पे भी अनाउंसमेंट सुन रही थी हर जगह, तो इसलिए कम है इस दफा रश, शुक्र है। हाँ, तो वो क्योंकि वो लोग हम बारिश कहीं भी होती है पैनिक हो जाते हैं कि जल्दी अगर ऑफिस में हैं तो हम घर चले जाएं, तो वो उस पैनिक में जब हम घरों से निकल पड़ते हैं तो वो जाहिर सी बात है बरसात हो रही होती है, पानी कुछ जो स्पॉट्स हैं जो पिछली बारिश में पॉइंट आउट हुए, जैसे कि नर्सरी वाला, तो वैसे कराची के नालों की सफाई हुई है, लेकिन वो जो चोकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ एक्स्ट्रा मशीन्स रखी गई हैं। लास्ट टाइम ये कुरंगी में मलीर ज्यादा, कुरंगी में तो थोड़ा बहुत था, लेकिन मलीर में बहुत ज्यादा जो था पानी खड़ा हुआ, शारा फैसल में जो अंडरपास है वहाँ पानी बहुत खड़ा हुआ, तो इस दफा कुछ उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट आप लोग करेंगे? हाँ जी, वो ऑलरेडी जो सक्शन मशीन्स हैं, जो पानी डी वाटरिंग वाली मशीन्स हैं, वो मकामात पर जिस जगह पिछली दफ़ा शिकायत आई थी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था उस जगह जो है वो मशीन्स पहुंचा दी गई हैं कि जैसे ही बारिश रुके तो डी वाटरिंग का अमल तेज़ किया जाए, ताकि रोडों में जो पानी की वजह से ब्लॉकेज, जो अंडरपासेस रुक जाते हैं, वो ना हो इस दफा। और छोटे नालों की सफाई से मुताल्लिक भी बताइए, क्योंकि कराची ईस्ट का इलाका
علاقہ یا کراچی ویسٹ یا پھر سینٹرل کا علاقہ یہ بھی متاثر اس سے بہت زیادہ ہوا تھا پچھلی دفعہ جب رینز ہوئی تھی؟ دیکھیں میرا خیال سے میں بار بار یہ بات کہہ رہی تھی کہ جو ٹاؤن ہے وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پچھلی بارش جو ہوئی 2 ہفتے پہلے اس میں ان کی تیاری مکمل نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو گلیاں محلے تھے وہاں پانی بھرا اور لوگوں کو تکلیف آئی. اور دوسری جو سوئی گیس کی کٹنگ اس شہر میں مختلف ٹاؤنز میں ہوئی اور اس کی مد میں انہوں نے پیسے دیے، لیکن جو روڈ کی ریپیئر کا ورک ہے وہ بھی کام مکمل نہیں ہوا. لیکن کچھ رپورٹس ہیں کہ پچھلی تکلیف کی وجہ سے کچھ ٹاؤن ناظمین نے چھوٹے نالیوں کی صفائیاں جو ان کے انڈر آتی ہیں ان کو کرایا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ وہ بھی جو ہے لوگوں کو کم تکلیف ہو. شادیہ جی ادھر ہمیں بھی اپنی ذمہ داری لینی چاہیے، لوگوں کو، عوام کو، کہ ہم بھی اب تھوڑا سا رسپانسبل ہو جائیں. ریسائکلنگ پہ گند نہ پھینکنا، صفائی کا انتظام، بچوں کو منع کرنا، احتیاط کرنا، تصویریں نہ بنانا سیلاب کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں. ہم لوگوں کو بھی بہت ضروری ہے کہ بھی ہمیں اویئرنیس آپ اتنی دیں اور تھوڑی سختی بھی ہو لوگوں کے لیے کہ جی خیال کرنا ہے، ورنہ جو ہے حکومت کے لیے جو ہے وہ اور مشکلات بن جاتی ہیں. دیکھیں وہ صفائی نصف ایمان ہے، ہمارے مذہب کی کا حصہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم بآسانی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو سڑک کنارے کچرا پھینک دیا، ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں ہم شیشہ اتارتے ہیں ٹیشو پیپر پھینک دیا، یا جو کھا پی رہے ہوتے ہیں وہ کاغذ پھینک دیے. جی بوتلیں باہر. بالکل یہ دیکھیں نا جو نالوں میں لوگ کہتے ہیں کہ جی کچرا ہے تو وہ ہم ہی لوگ ہیں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ تو پوری کوشش کر رہی ہے لیکن لوگوں کو بھی ساتھ میں لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے. بالکل ایسے یہ جو پلاسٹک بیگز ہیں یہ انوائرمنٹ کے لیے بھی ہیزرڈ ہیں، نالے چوک کرتے ہیں، انوائرمنٹ کے لیے پرابلم ہے. تو لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے ان دکانداروں کو بھی جو یہ تھیلے پرووائڈ کرتے ہیں، جب ان کو سامان ڈال کے دیتے ہیں پھر وہ تھیلے گھر آتے ہیں اور ہم پھر اس کو پھینکتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ہم پھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد چوکی سختی کی ضرورت ہے. سختی کی ضرورت ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، ابھی تو ہم نے کراچی کی تو بات کی ہے، حیدرآباد میں بھی ہوئی ہے اور بہت سے جو سندھ کے شہر ہیں بارش کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، وہاں انتظامیہ کیسے کام کر رہی ہے؟ اور ذرا سیلابی صورتحال گڈو بیراج سے لے کے اور سکر بیراج تک جو علاقے ہیں اس سے متعلق بھی ذرا بتائیے اقدامات کیا ہیں. اچھا پہلے اس وقت اگر سکر بیراج کا پانی کا اخراج دیکھا جائے تو وہ کوئی 445 ہے. سکھر is 375 and کوٹری is 2,33,000 کیوسک پانی اس وقت کوٹری ڈاؤن سٹریم سے سمندر کی طرف وہ ہے. پنجنت پہ اس وقت 4.5 لاکھ کیوسک پانی ہے جو چناب سے ملتا ہوا آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ گڈو بیراج کی طرف ہیڈ کرے گا فلو جو ہے، اور کہیں دوپہر تک یہ پانی گڈو بیراج پہنچے گا جو 7 اور 8 لاکھ کے درمیان ہوگا. اور اس سے کشمور کے علاقے اور دیگر کچے کے علاقے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے؟ دیکھیں کشمور نہیں، ہاں لیکن جو کشمور کا کچے کا علاقہ ہے، دیکھیں جو فرام گڈو بیراج ٹو کوٹری ڈاؤن سٹریم رائٹ اور لیفٹ کا کچا ہے وہ مکمل طور پر ڈوبے گا. اسی لیے ان علاقوں میں نقل مکانی کرائی گئی ہے، مال مویشی کو نکالا گیا ہے، کیونکہ حکومت کی اولین ترجیح جو ہے وہ انسانی جان کی حفاظت. اور کتنے لوگوں کی نقل مکانی ہوئی ہے؟ یہ تو کئی لاکھ لوگ ہوں گے. جی اس وقت تک کوئی حکومت جو ہے جو حکومتی کیمپوں میں موجود ہے یا جو ہم نے ریسکیو سینٹرز بنائے ہیں وہاں موجود ہے، وہ تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کی آبادی ہے جو منتقل ہو چکی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر اور دوستوں کے گھر بھی منتقل ہوئے. تو کچے کی علاقے سے بہت بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی گئی ہے، کیونکہ اور ان لوگوں کے کھانے پینے، میڈیکل فیسلٹیز اور لوکل انتظامیہ، پی ڈی ایم اے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آن سپاٹ موجود ہے ان لوگوں کو فیسیلیٹ کر. جی تو سعدیہ جی آپ لوگوں کو کیا
بتانا چاہیں گی کہ کس طرح سے وہ کوآپریٹ کریں، ہیلپ کریں انتظامیہ کی، تاکہ جو مسائل وہ کم ہو جائیں، بڑھیں دیکھیں نہ ابھی مزید؟ لوگوں سے اپیل یہی ہے کچے کے علاقے کے کہ جو ابھی بھی لوگ بہت سارے ہیں جو نہیں نکلنا چاہتے کہ جی ہمارے گھر ہیں، کیونکہ پارشلی اور کچھ گھر پورے بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیمیج ہو، کیونکہ پانی ہے، سیلابی ریلا ہے جو گزرے گا۔ تو لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے ان کو ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ حیدرآباد میں بارش کے زیادہ ہونے کا امکان میٹ آفس نے کیا ہے۔ حیدرآباد میں جو ہے وہ اسکول کالجز کی چھٹی کا بھی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے، اور لوگوں سے یہی کہ غیر ضروری سفر نہ کریں، کیونکہ پھر آپ کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں اور حکومت کے لیے بھی۔ اور کراچی میں اگر 100 ملی میٹر بارش ہو جاتی ہے تو آپ بھی یہ اس طرح کا سوچ رہے ہیں کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے سکولز کے لیے؟ ایک گھنٹے میں تو یہ تو کلاؤڈ برسٹ والے نمبرز ہیں۔ جی اگر کراچی میں 100 ملی میٹر بارش کی طرف اگر ایک گھنٹے میں ہوگی تو ڈیفینیٹلی اسکول اور دفاتر کو بند کرنے کے لیے گورنمنٹ نوٹیفائی کرے گی، لیکن ابھی تک کراچی کے لیے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں۔ صحیح، لیکن جو پرائیویٹ سکولز ہیں انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے سکول دیکھیں وہ ظاہر سی بات ہے، جی کیونکہ پیرنٹس پچھلی بار کی وجہ سے خوفزدہ ہوئے، چھوٹے بچے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پرائیویٹ سکولز نے آن لائن کلاسز کی طرف وہ لے گئے، جو کہ ایک اچھا عمل ہے۔ اگر جن سکولز میں آن لائن فیسلٹی اویلیبل ہے تو وہ اپنی کلاسز بھی کنٹینیو کر رہے ہیں، اور بچے جو ہیں یعنی ابھی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو لیے جائیں گے۔ بہت شکریہ سعد صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں۔